آتے تھے تو واقعہ خم قدیم یاد آ جاتا. بچوں فرما رہے واقعہ خم قدیم یاد آ جاتا تھا. بس اتنا نہیں تھا. فما بلغت رسالت ربی واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. ان لوگوں سے نہ ڈر، خطرہ نہ کر ان کے شر کا، کیونکہ میں کافرین کو ہدایت نہیں کرتا. دیکھیں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ان کے شر سے نہ ڈر. کن کے شر سے؟ وہاں تو کافر اور مشرک تو تھا نہیں. کن کے شر سے نہ ڈر؟ جو وہاں موجود تھے. شر کیسا؟ ان کو اللہ نے کافر کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کافر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کا منکر ہو، اسے کافر کہتے ہیں. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کافر ان لوگوں کو اس طرح کا کافر نہیں کہہ رہا کہ وہ لا الہ کے منکر تھے یا محمد رسول اللہ کے منکر تھے. نہیں، جو وہاں اعلان خم غدیر پر موجود تھے وہ لا الہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے. پھر اللہ ان کو کافر کیوں کہہ رہا؟ بہت عجیب اور مشکل مسئلہ ہے ان کافروں کو سمجھنے کے لیے کہ لا الہ بھی پڑھ رہے ہیں، نہ تو یہ مشرک ہے. محمد الرسول اللہ اگر یہ نہ پڑھتے ہوتے تو خم قدیم کے مقام پر کبھی نہ آتے. جو محمد کا منکر تھا وہ اعلان قدیر میں موجود نہیں تھا. جو موجود تھے سارے میرے محمد مصطفیٰ کے صحابی تھے، سارے جاتی سارے صحابہ تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے. لیکن اللہ ان کو کافرین کے لقب پر کیوں پکار رہا ہے؟ یہ مسئلہ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. یہ مسئلہ ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے اللہ کے کس طرح کے کافر تھے؟ آپ نے ان کو کافر کیوں کہا؟ کافر ہماری نگاہوں میں تو وہ ہے جو تیری نبوت کا انکار کرے. تیری نبوت کے تو سارے قائل ہیں اور اللہ انہیں کافر کہہ رہا ہے. اللہ 29ویں پارے میں، 27ویں پارے میں اور 19واں رکوع ہے. اللہ فرمایا قرآن مجید کے اندر اعجب الکافرین نباتہ ثم نہیج. اللہ فرما رہا ہے اچھی لگتی ہے کھیتی ان زمینداروں کو جو بیج ڈالتے ہیں زمین پر. بچوں نہیں فرما رہے، میں کافروں کا ایڈریس بتا رہا ہوں کہ وہ کافر کیسے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ اچھی لگتی ہے کھیتی، خوش ہوتے ہیں وہ زمیندار جو زمیندارہ کرتے ہیں، جو کھیتی کا کام کرتے ہیں. کیوں کہ وہ بیج ڈالتے ہیں زمین میں، وہ بیج کو چھپاتے ہیں. جو یہ بیج کو چھپا رہے ہیں اللہ نے ان کو اعجب الکافرین، اللہ نے ان بیج چھپانے والوں کو کافر کہا ہے. تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے یہ علی ولی اللہ کو چھپانے والے ہیں، اس لیے یہ کافر ہے. جو علی کی ولایت کو چھپاتے ہیں. کیسے دونوں ہاتھ بلند کر کے قرآن کی آیت ہے اعجب الکافرین نباتہ ثم نہیج. 27واں پارہ ہے، 19واں رکوع ہے. گھر میں جا کر دیکھ لیجیے گا کہ اللہ فرما رہا ہے خوش ہوتے ہیں وہ زمیندار جو بیج ڈالتے ہیں زمین میں، حالانکہ وہ بیج کو چھپا کر اوپر پردہ ڈالتے ہیں. جتنا وہ چھپاتے ہیں اتنا وہ اگتا ہے.
کہ کافر وہ ہے جس سے اللہ کے نبی کو خطرہ ہے، ان کے شر کا اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ میرا محبوب ڈرنا فکر نہ کر، تو اعلان کر، تو نے اگر اعلان نہ کیا تو پھر میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا۔ میں ان کافرین کو ہدایت نہیں کروں گا۔ اگر یہ علی ولی اللہ کا انکار کریں گے تو میں اللہ ولایت علی کو بلند کروں گا۔ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرا خیال میں آپ تھکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ حالانکہ اللہ کو عہدے اور بھی تھے، نبوت کا عہدہ بلند ہوتا ہے، رسالت کا عہدہ بلند ہوتا ہے، خلافت کا عہدہ بلند ہوتا ہے، امامت کا عہدہ بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ کو نہ نبوت کا عہدہ اپنے لیے پسند آیا، نہ اللہ کو رسالت کا عہدہ اپنے لیے پسند آیا، نہ اللہ کو خلافت کا عہدہ اپنے لیے پسند آیا، نہ اللہ کو امامت کا عہدہ اپنے لیے پسند آیا۔ جب علی کی ولایت کو دیکھا، اللہ کو وہ ولایت کا عہدہ اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ بھی ولی ہوں، ورسولہ، میرا رسول بھی ولی ہے۔ والذین، دیکھو اپنے لیے لفظ کہا، بالکل ایک لفظ انما ولیکم اللہ، میں اللہ ولی۔ جب رسول کا نمبر آیا تو رسول ہوں، میرا رسول ولی۔ جب علی کا نمبر آیا مختصر نہیں، پورا قصیدہ پڑھا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، فقیر کی صدا بھی سن رہا ہے، میرے ساتھ بھی اس کی نظر لگی ہوئی ہے، اور زکات بھی دے رہا ہے، نماز بھی باقی ہے۔ ایک بھائی اللہ ولی ہے، ایک میرا رسول ولی ہے، ایک وہ ولی ہے جس میں حالت رکوع میں زکات دی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر تقریر کی، میں نے کہا حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکات دی۔ مولوی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یہ بالکل غلط ہے، یہ حضرت علی پر الزام ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا ہر مسلک میں یہ بات واضح ہے، کوئی بندہ نماز میں حرکت کرے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ 73 فرقوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بندہ نماز میں حرکت کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہنے کا پھر یہ انگوٹھی کا دینا اتار کر، کیا وہ خود سائے اتارے، ہاتھ کا پیچھے کر دینا، یہ کیا حرکت نہیں ہے؟ میں نے کہا حرکت ہے۔ کہا پھر تو علی کی نماز نہ رہی، یہ تعریف تو نہ ہوئی، یہ تو گلہ ہوا، یہ تو شکوہ ہوا۔